ایک سیدھا سادہ انسان تھا جسے بھولا کہہ کر پکارا جاتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کے بھائی اس سے حسد کرتے تھے، اور حسد ایسی بیماری ہے کہ انسان خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ ایسے ہی دن تھے جب اس بھولے کی بیوی فوت ہو گئی۔ اب وہ بیچارہ بھولا اکیلا رہ گیا۔ اس نے اپنی مردہ بیوی کو دلہن جیسا تیار کیا، گھوڑے پہ ساتھ بٹھایا اور سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچا۔ وہاں کچھ عورتوں نے دیکھا کہ دلہن گھونگھٹ میں بیٹھی ہے۔ وہ اصرار کرنے لگی کہ وہ دلہن کو دیکھنا چاہتی ہیں، لیکن بھولے نے کہا کہ اگر تم لوگوں نے میری بیوی کو دیکھا تو اسے نظر لگ جائے گی اور یہ مر جائے گی، اور اگر یہ مر گئی تو میری تو روٹی پکانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ان عورتوں نے کہا کہ اگر یہ مر گئی تو ہم تمہیں رشتہ دے دیں گے، لیکن ہمیں دلہن ضرور دیکھنی ہے۔ اب جیسے ہی دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا، دلہن نیچے گر گئی۔ گاؤں والوں نے دیکھا کہ وہ مر چکی ہے، اور بھولا مسلسل رو رو کر دہائیاں دیے جا رہا ہے کہ گاؤں والوں نے اس کی بیوی مار ڈالی، جبکہ اس نے آگاہ بھی کیا تھا، سب کچھ بتایا بھی تھا۔ اس کا رونا دھونا دیکھ کر گاؤں والوں نے اس کی شادی اپنے گاؤں کی ایک لڑکی سے کروا دی۔ اب جیسے ہی بھولا نئی نویلی دلہن کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہوا، اس کے بھائی حیران رہ گئے۔ اتنی خوبصورت بیوی تو ان میں سے کسی کی بیوی نہیں تھی۔ وہ حسد کی آگ میں لوٹ پوٹ ہونے لگے اور تجسس کے مارے پوچھنے لگے کہ یہ کیسے ہوا؟ بھولے نے انہیں بتایا کہ فلاں گاؤں میں میں نے اپنی مردہ بیوی کو بیچ دیا اور اس کی جگہ میں نے اپنی نئی نویلی دلہن لے لی۔ اب اس کے سب بھائیوں نے اپنی اپنی بیویوں کو مار ڈالا، اور یہ بے وقوف گھوڑے پہ بیٹھے اور اپنے بھائی کے بتائے ہوئے گاؤں پہنچ کر خانچہ فروشوں کی طرح آوازیں لگانے لگے کہ مردے بکاؤ ہیں، مردے بکاؤ ہیں۔ گاؤں والوں نے دیکھا تو پکڑ کر ان سب کی ایسی درگت کی کہ کبھی مردے بھی بکاؤ ہوئے ہیں۔ مار کھا کر سب بھائی واپس آئے اور انتہائی تل ملائے ہوئے تھے، اور دماغ ان کا سن تھا۔ جیسے ہی بھولے کا گھر دیکھا، سب نے مل کر اسے آگ لگا دی۔ بھولا اور اس کی بیوی نے بمشکل اپنی جان بچائی۔ بھولے کو انتہائی دکھ تو ہوا، مگر وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے ساری راکھ اکٹھی کی اور اسے ایک بوری میں بند کیا، پھر اسے سائیکل پہ رکھا اور سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچا۔ وہاں ایک بوڑھی عورت سے اس کی ملاقات ہوئی۔ وہ بوڑھی عورت ایک بچے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کہنے لگی کہ میرے پوتے کو ہسپتال پہنچا دو، اسے بہت تیز بخار ہے۔ اور بھولا کہنے لگا کہ میرے پاس اس بوری میں خزانہ ہے، اور تمہارے بیٹے کو بخار ہے، اگر اس کے بخار سے میرا خزانہ جل کر راکھ بن جائے۔ پھر بوڑھی عورت نے کہا کہ اچھا، اگر ایسا ہوا کہ میرے بیٹے کی بخار کی وجہ سے تمہارا خزانہ راکھ بنے گا تو میں یہ بوری تمہیں سونے سے بھر دوں گی۔ اب جیسے ہی وہ لوگ ہسپتال پہنچے، بھولے نے سب لوگوں کے سامنے بوری کھولی۔ اس میں سب نے دیکھا کہ اس میں تو نری راکھ ہی راکھ بھری ہوئی تھی۔ اب تو بھولے نے خوب واویلا کیا کہ اس بوڑھی عورت نے اپنے پوتے کے بخار کی وجہ سے میرا سونا جلا ڈالا ہے، میرا سارا سونا جل کر کوئلہ بن گیا ہے۔ بوڑھی عورت نے وعدے کے مطابق اسے سونے کی بوری بھر کر دے دی۔ جیسے ہی بھولا گھر پہنچا، سب بھائی اس کی ٹوہ لینے لگے کہ آخر کیا وجہ ہے، اتنا بڑا خزانہ اس کے ہاتھ کیسے لگ گیا۔ اور بھولے نے بتایا کہ فلاں گاؤں میں ایک بوڑھی عورت راکھ لے کر سونا دیتی ہے۔ بھائیوں نے لالچ کے مارے فوراً سے پیشتر اپنے گھر جلائے، گھر جلا کر کوئلہ بنا ڈالا۔ سب نے سائیکل پہ لادا اور چلتے بنے۔ آخر شام کو مار کھا کر اپنی بے وقوفی کی وجہ سے گھر لوٹ آئے، اور آتے ہی بھولے کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا اور اسے گھر سے نکال دیا۔
اب بھولا جنگلوں کی خاک چھاننے لگا۔ جنگل میں رات ہوئی تو ایک جھونپڑی نظر آئی۔ وہاں پہنچا تو ایک بوڑھا آدمی اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ بھولے نے اسے پانی پلایا تو اس نے بتایا کہ اس جنگل میں اس کے بہت سے جانور ہیں اور وہ جانور وہ اس شخص کو دینا چاہتا تھا جو اسے پانی پلائے، اس لیے اب ان بکریوں اور گایوں کے ریوڑ کے مالک تم ہو۔ بھولا تو پھولے نہ سمایا اور وہ لدا پھندا گھر پہنچا۔ بھائیوں نے دریافت کیا کہ ماجرا کیا ہے۔ بھولے نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک جھونپڑی ہے، اس جھونپڑی کے پاس ایک دریا ہے، اس دریا میں غوطہ لگانے والے ہر آدمی کو ایک ریوڑ ملتا ہے۔ لالچ نے اس بھولے کے تمام بھائیوں کے دماغ کو سن کر رکھا تھا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور پہنچے سب دریا میں چھلانگ لگانے، اور باری باری اس دریا میں سب کود گئے۔ جو بھی کودتا وہ ہاتھ سے دوسروں کو اشارہ کرتا کہ مت آنا، اور باہر بیٹھے عقل مند سمجھیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جلدی آؤ۔ یوں بھولے کے بھائی اپنے حسد کے ہاتھوں اپنے ہی بے وقوفی کی وجہ سے انجام کو پہنچے، اور حسد واقعی انسان کی عقل کو بھی کھا جاتا ہے، اور سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور لالچ کی وجہ سے ظاہر ہے پھر ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ اس سے دوسرے بھی عبرت پکڑنے لگیں۔ چنانچہ حسد کی تباہ کاریوں پر نظر رکھیے، کیونکہ حسد اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ حسد سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ حسد سے غیبت، بدگمانی، چغلی جیسے سخت گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ حسد سے روحانی سکون تک برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حسد سے اور دوسری تمام روحانی امراض سے چھٹکارے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔